میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کی بنیاد اس رمضان سے قبل 2 مہینے پیشتر ڈلی تھی کہ آپ سب کو پتہ ہے یہ سارے بچے وہ ہیں جنہوں نے عالمیت کی تعلیم ہمارے پاس ہی آ کر کی ہے۔ جتنے بچے ہیں ایک بھی ایسا بچہ نہیں ہے ہمارا، اوپر ہم بچے لیتے بھی نہیں ہیں، فارسی میں لیتے ہیں، عربی اول دوم سب میں بچے لیتے بھی نہیں ہیں ہم۔ فارسی سے عربی دوم تک، اردو سے فارسی، فارسی عربی انگلش، فارسی سے اردو، یعنی تینوں زبانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹرانسلیشن کرنا سکھایا ہے۔ اسی طرح دیگر علوم، علم صرف، فقہ، اصول فقہ، ادب و انشاء، تعبیرات ہر زبان کے اندر، ہر زبان میں تمرین و حوار، پنجگانہ نماز مع تکبیر اولیٰ، اسی طرح تمام نماز مکمل اور ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کا اہتمام، مسواک و تہجد کا اہتمام، وقتاً فوقتاً 24 گھنٹے کی جماعت بھی نکالی ہے، برائی ختم کرنے کے لیے نوجوانوں سے ملاقات بھی کی ہے ہماری بچوں نے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ ہم بچوں کو 10ویں کرائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اس سال 43 بچے 10ویں کر رہے ہیں، جن میں سے 13 بچے صاحب حیثیت ہیں، یعنی جو اپنے سے کر سکتے ہیں، جو اپنا خرچہ 9200 ادا کر کے مکمل کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا خرچہ خود ہی بھرا ہے 9200 روپے۔ جبکہ 30 بچے جو اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے، ان کا جمعیت علماء ہند کی طرف سے خرچ برداشت کیا جا رہا ہے۔ ہر بچے کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے آئے تھے، پھر وہ روپے ہم نے لیے، پھر ہم نے ان کو NIOS، جس سے ہمارے بچے 10ویں کر رہے ہیں، جس کی بعض لوگ سوال کرتے کہ مانیتا کیسی ہے، اس کی وہی مانیتا جو آپ کے یہاں اسکول کی کسی کی اسکول کی مانیتا ہوتی ہے، جس کو مرکزی حکومت چلاتی ہے۔ ان کی تعلیم کے لیے اسمارٹ بورڈ کی ضرورت تھی، تو اس کا بھی انتظام کیا گیا۔ چونکہ جمعیت سے پڑھائی ہوتی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی ہمیں اسمارٹ بورڈ اسکرین لینی پڑی بچوں کے لیے، جس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے، جن میں سے 90,000 جمعیت کی طرف سے، جبکہ 60,000 مدرسے کی طرف سے ادا کیے گئے تھے۔ یہ 10ویں NOIS سے ہو رہی ہے، جس سے مانیتا ہندوستان وہ خارج ہندوستان ہر جگہ ہے، یعنی اس کی ہر جگہ مانیتا ہوتی ہے۔ اس میں سبجیکٹ کا کاروباری مطالعہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر تعلیمی لائن کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے۔ بینک کا نظام، موبائل کا نظام، ہر طرح کے جو ہمارے آج کل ضروریات ہیں کہ ہم اگر بینک میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، وہ سارے سبجیکٹ اس میں پڑھائے گئے۔ بینکنگ نظام ہے وہ دیگر پریشانیوں سے دوچار نہ ہو، اس کے لیے محنت کی گئی۔ میتھمیٹکس، انگلش کا ہم خود اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے ہفتے میں 2 دن انگلش اور میتھ اور ہندی بچوں کو مستقلاً پڑھائی ہے، ہمیں اس میں خود ہم ملوث رہے، بلکہ ہفتہ میں 2 دن سے انہی چیزوں کے لیے مختص رہے۔ اس سال سیرت کوئز کے نام سے منعقد ہونے والے مسابقے میں ہمارے بچوں نے شرکت کی، جو سیرت کے نام سے ہوا تھا۔ مدرسہ معین الاسلام، مدرسہ صدیقیہ، مولانا صدیق صاحب مدرسہ اس میں ہوا تو، جس میں دوم پوزیشن مدرسہ ہادہ کے فارسی جماعت سے تعلق رکھنے والے، جس کا نام گرامی محمد وقاص نے حاصل کی تھی، اور تیسری پوزیشن اسی مدرسہ کے عربی اول سے تعلق رکھنے والے بچے محمد صادق ابن حافظ منشی نے ناٹولی نے حاصل کی تھی۔ ہمارے مدرسے صرف 3 بچوں نے شرکت کی تھی، جن میں سے ایک جو بچہ تھا وہ ایک سوال کی وجہ سے غلط فہمی رہی سائل کو بھی اور جواب دینے والے کو بھی، اس وجہ سے وہ ملتوی رہا، اس میں کچھ رزلٹ نہیں نکلا۔ دارالعلوم کی طرف سے منعقد ہونے والے اسماء، اسی طرح ہمارے مدرسے کے جو 2 جماعت کے بچوں نے شرکت کی تھی، جن کی تعداد تقریباً 26 ہے، یعنی رابطے مدارس میں ہمارے بچوں نے حصہ لیا تھا، جس میں سے 3 بچے ممتاز رہے، 12 اعلیٰ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی تھی، 9 متوسط بچے رہے تھے اور 2 ادنا طالب علم رہے تھے۔ یہ ہماری تیاری کل 12 یا 13 دن، ہم نے جو کتابیں پڑھائی تھی علم الصیغہ تو ہم نے کل 6 دن میں اور تقریباً 8 دن پہلے ہی بچوں کو پڑھائی تھی۔ وہ اس طرح چونکہ ہمارے نصاب میں اور کتابیں بھی داخل ہوتی ہیں، تو شروع سال سے ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو پڑھائیں۔ ہمارے جو بچے ہیں ان میں اسی طرح حفظ رابطہ مدارس میں امتحان ہوا تو ہمارا ایک بدو جو پہلی پوزیشن حاصل کی وہ جنید لڑکا ہے، اور دوسری پوزیشن ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا سعد جیکم کا لڑکا ہے، اس نے حاصل کی تھی وہ رابطہ مدارس کے اندر۔ ہمارے گاؤں کے
اب یہ آخری بات ہے، ہمارے گاؤں کے مرد اور عورتوں کا جذبہ قابل دید تھا، جنہوں نے پورے سال بچوں کو کھانا کھلایا بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ۔ یہ ان گھروں کے لیے سعادت مندی ہے کہ انہوں نے تمام بچوں کو 75 بچے تقریباً، ان کا خرچہ، ان کا کھانا پینا بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ، کہ گھی لگا کر روٹیوں میں، بلکہ اگر بچے نہیں گئے کبھی کسی وجہ سے تو خود کھانا لے کر وہاں آئے تھے۔ یہ دارالعلوم کی یاد دلا دی ہمارے اس گاؤں، ہمارے اس محلے نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو، چونکہ یہ ہماری محنت نہیں ہے، ان گاؤں والوں کی محنت ہے، انہوں نے خرچہ برداشت کیا، انہوں نے کہا پڑھاؤ، ہم سے پڑھاتے رہے، اصل محنت تو ان کی ہے بیچارے، جو رات دن کام کر کے بچوں کے لیے خرچے پانے کا انتظام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے 3 بچوں نے، چونکہ یہی سال ہے، اس سال ہم نے حفظ کے درس گاہ بڑھائی ہے، 3 بچوں نے اس سال حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، جس میں ہمارے پاس 17 بچے حفظ کے تھے، اور ناظرے کے بچے ہم لیتے نہیں ہیں زبردستی، بس ہو گئے 2-3 بچے ہمارے پاس ہو۔ آئندہ سال اب ہماری ایک جماعت عربی سوم کی جماعت ہے، وہ اس سال فارغ ہو رہی ہے۔ ہمارا یہیں تک بس ارادہ ہے کہ ہم عربی سوم تک تعلیم دیں گے، اس کے بعد ہم کسی بڑے ادارے میں ان بچوں کو منسلک کر دیں گے اور وہاں بھیج دیں گے۔ تو 3 بچے ہمارے اس سال فارغ ہو رہے ہیں۔ آئندہ ہمارا یہی عزم ہے کہ ہم اس یہیں تک پڑھائیں گے، صرف ایک جماعت۔ اب آئندہ سال ہمارا صرف ایک فارسی جماعت میں داخلہ ہوگا، اس کے علاوہ حفظ میں، عربی اول، دوم، سوم، کسی میں داخلہ پہلے سے بھی نہیں ہوتا ہے اور اب بھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ فارسی میں ضرورت ہوتا ہے، ہاں اگر عربی اول، عربی دوم، عربی سوم میں داخلہ ہو تو مشروط رہتا ہے وہ، اگر بچہ ان شرائط کو پورا کر لیتا ہے تو داخلہ ہو سکتا ہے اس میں۔ جو بچے 10ویں کریں گے ان کو 12ویں، BA، اسی طرح دیگر ان کے کرانا کا ارادہ ہے، جتنے بھی ہمیں ضروریات ہم پورا کرا سکتے ہیں، وہ ہمارا آئندہ کا عزم ہے کہ ہم بچوں کو 12ویں، BA، MA اور اسی طرح علم طب، کہ جتنے کی ہمیں بچے، اگر ہم چاہیں تو ہمارے عالم بھی بنیں، اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ہمارے ایک عالم ڈاکٹر بھی بن جائے، اس طرح کے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ارادے کو قبول فرمائے، اور آپ سب کی محنتیں ہیں، جذبے ہیں، آپ سب نے آج آ کر یہ اس بات کی شہادت دی ہے کہ آپ کو محبت، آپ کو ادارے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا علاج رکھے، اور کل قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کر دے۔